بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ ہے۔ رات آتی ہے تو نیند نہیں آتی اور آنکھ اگر لگ بھی جائے تو فکر جگا دیتی ہے۔ یہ کیسا خلا ہے؟ یہ کیسی بے چینی ہے؟ یہ دنیا کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ سے دوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے۔ قرآن مجید ہمیں صاف بتاتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ذکر چھوڑ دیا ہے، نماز کو مؤخر کر دیا اور سکون ڈھونڈنے لگے۔ اب سکون ڈھونڈنے لگے تو کن چیزوں میں جو خود بے سکون ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم بس واپس جانا بھول گئے ہیں۔ اللہ کے پاس ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آج بھی پکار رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تو گناہوں سے بھرا ہوا بھی آ جائے تو میں تجھے رحمت سے بھر دوں گا۔ کبھی تنہائی میں بس سجدے میں سر رکھ کر دیکھو، دل کا بوجھ آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، نماز بوجھ نہیں، نماز سہارا ہے۔ دعا کمزوری نہیں، طاقت ہے، طاقت۔ آج اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے قریب۔ بس ایک فیصلہ کر لو واپس پلٹنے کا، واپس آ جاؤ، اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ اللہ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار بیٹا ہے۔ آؤ آج سے نیا آغاز کرے، واپس آ جائے اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ہدایت، سکون اور اپنا قرب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ بڑے پیسے کماتے ہیں، لیکن اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے۔ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، اور رات کو نشے والے، جو نشہ کرنے والی ادویات ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں سونے کے لیے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ چارپائی پہ سر رکھیں گے نا تو ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا آپ کی آنکھ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ صبح نماز فجر کے لیے آپ کو خود اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آپ واپس آ جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک آنسو کا ایک قطرہ کافی ہے، ایک قطرہ، ایک قطرہ پوری زندگی گناہوں سے جو بری پڑی ہے وہ ایک قطرہ بہا کے لے جاتی ہے۔ لیکن ہم نے تو کوشش کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو 2 آپشن ہوتے ہیں، 2، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہو۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو 2 آپشن ہیں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانے ہی نہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور اگر مانتا ہے اور وہ پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے، تو گناہ کے ٹائم پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر بھی اگر کسی کی زندگی 50 سال کی ہے اور ساری گناہوں سے بری پڑی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک آنسو اللہ کے در پہ بہاؤ،
سب ختم ہو جائے گا، سب بہا کے لے جائے گا، سب گناہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کوشش تو کرو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کس ٹائم پر سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، سب سے محبوب؟ جب وہ سجدے میں پڑا ہو، اسی ٹائم وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کرو یہ ساری دنیا یہ ایک بھی وقت کا نماز نہ پڑھے، ایک اذان بھی نہ ہو، تو اللہ کی خدائی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ہم کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب بندہ اسکول میں انٹری لیتا ہے، کوئی اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں آگے تعلیم